بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. افغانستان میں طالبان کا قبضہ تو ہو گیا ہے، لیکن ڈیفیکٹو تو ہے، لیکن ڈی جور حکومت ان کو بھی نہیں ملی. اس کے آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی لیجیٹیمیسی کس طرح کی ہوتی ہے اور باقی دنیا اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتی ہے. اس کے اوپر ریجنل سیٹ اپ اور آگے چیزیں چلیں گی. ظاہر ہے اقوام متحدہ اور انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجول کنٹریز بھی ہیں. اب اس چیز میں آگے اصل خطرات جو ہیں وہ اس میں ہیں، سارے ریجن کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. اور سگنلز یہ ہیں، کرائن یہ بتاتے ہیں کہ وہ ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز جن کو فرسٹ سٹیج میں سبکی کا سامنا ہوا ہے، وہ اب ایکٹیو ہیں دوبارہ دوسری سٹیج پہ آ کے اس سب پروسیس کو انڈرمائن کرنے کے لیے. کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہو سکے تو اس سے قبل کہ آگے ہم چلیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنے کے ذریعے، تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہے. ویکیوم کریٹ کر کے سول وار کرانے کی جو کوشش تھی وہ تو فیل ہو گئی، اور ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سمارٹلی نیگوشیٹ بڑے عرصے سے جو ہی دوحہ میں فیبرری 19-20 کے بعد سے یہ ایکارڈ ہوا، تو طالبان اور طالبان کے بیکرز چائنا وغیرہ ہیں اور بھی لوگ ہوں گے، وہ ظاہر ہے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو جو لوکل گورنرز تھے انہوں نے یہ سہمت ہو گئے کہ کس طرح وہ سرنڈر کر دیں گے اگر نقصان، اور بلڈ لیس ایک طرح سے قبضہ ہو گیا. اب جو انٹرنیشنل پارز ہیں وہ وہاں سے لوگوں کو، ان کو کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہو رہا، طالبان کسی کو مار نہیں رہے، لیکن وہ لوگوں کو ایویکیوٹ کر رہے. کن لوگوں کو؟ جو پڑھے لکھے ایلیٹ ہیں افغانستان کے، جس سے ایک تو برین ڈرین ہو جائے گا بہت زیادہ. ان کے میڈیا کے لوگوں کو بھی لے جا رہے ہیں جو ان کو ٹرینڈ کیا تھا، حالانکہ ان کو بھی ایسا شاید ہو سکتا ہے خطرہ نہ ہو کوئی. جرمنی 10,000 لوگ لے رہا ہے اور سارے اس قسم کے لوگ. اور جو پروپیگنڈا مشین تھی امراللہ صالح اور اشرف غنی کے تحت، جو انڈیا کی ایک طرح سے پراکسی تھی، اس کا بلک دبئی شفٹ ہوا ہے. اب دبئی شفٹ ہونے میں کیا خاص بات ہے، اس میں کیا ڈیلیکیسی ہے؟ ڈیلیکیسی یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے کزن دبئی سے آئے، وہاں پہ اچھے کام شام کرتے ہیں. تو میں نے کہا بتائیں کیا ہو رہا ہے جب یہ ایکارڈ ہوا ریکگنائز اسرائیل کو. انہوں نے کہا ہر وہ بڑی بلڈنگ جو آئیکن لگتا ہے وہ اسرائیل 99 سال کی لیز کے اوپر ایکوائر کر رہا ہے، ہوٹلز اور بڑی بڑی بلڈنگز اور پلازاز اینڈ آل. تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں اس میں لوکل لوگ تو بڑے خوش ہیں کہ اب لینڈ لارڈ جو ہیں ہمارے وہ اسرائیلی ہو گئے ہیں، تو انکم زیادہ ہوگی اور انویسٹمنٹ آئے گی. اور لیکن ایکچولی جیسے یروشلم میں تھا اس طرح کا وہی ڈیجور ٹیک اوور قسم کا چکر ہے وہاں پہ. تو دبئی میں اس وقت یو ایس اور اسرائیل انگریس اپنے عروج پہ ہے، مندر بنا رہے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا، اور مودی بھی وہاں پہ انہوں نے ہار پہنایا. تو انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کا وہی انگریس جو افغانستان میں تھا وہاں پہ ہے، اور وہاں سے وہ شروع کریں گے آگے سے گڑبڑ کرنی. میں نے ایک ریٹائرڈ سینئر ملٹری پاکستانی آفیسر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ، اور میں بڑا سرپرائز بھی ہوا اس سے، کہ اب یہ پاکستان میں بلڈ شیڈ کروانے کی کوشش کریں گے تھرو طالبان کے ساتھ مصیبت کر کے، یا جو گروپ ہیں وہاں پہ ڈسگرنٹلڈ ہیں ان کے ذریعے، یا سلیپر سیل کے کرنے کے لیے. اور افغانستان سے شاید ہو سکتا ہے جو بچے کھچے ہیں جو اس طرف چلے گئے ہیں چھپ کے، ان کے ذریعے، اور دبئی سے یہ چلے گا سارا. تو اس سے وہ انڈین ڈاکٹرائن کہ پاکستان کو تب سمجھ آئے گی جب ان کا خون بہایا جائے گا. تو وہ لوگ اب کوشش کریں گے کہ پاکستان میں خون بہائیں. اور اس ملٹری آفیسر نے یہ کہا کہ بہت ضرورت ہے کہ اب پاکستان بھی جو ہے، پاکستان کا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے وہ اپنی انگریس وہاں پہ بڑھائے اور بڑے اگریسو ہو جائیں. اور پھر خود انہوں نے کہا کہ اگریسو ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو یہاں پر خون بہانا چاہتے ہیں، جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ خون بہائیں ان کا خون بہا دیا جائے. تو یہ وہ ایک قسم کی پریمپٹ کرنے کے لیے کہ نہ ہو. اور یہ وہ سلسلہ ہے جس کو
آگے چلانے کے لیے اب کوششیں جاری ہوں گی اور اس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ اس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. کل ہم نے کچھ دیکھا کہ جو انڈین تھے ان کو وہ واپس لے کے جا رہے ہیں, جو ایمبیسیز میں کام کرتے تھے نہ جانے کیا کرتے تھے, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں تھے کہ یہاں پہ. اور یہ جو بینڈ ویگن تھی جو کہ سوشل میڈیا کے 170 اور لوگ رکھے ہوئے تھے, اور جو ٹویٹ وغیرہ آتی تھیں امراللہ صالح وغیرہ, اور وہ سارے وہ دبئی, اور بی ایل اے کے وہ ایک اچک زئی تھے جو بی ایل اے چلاتے تھے, اور وہ لوگ انڈیا ڈائریکٹ انڈیا شفٹ ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ کرنے کے لیے. اور انڈیا اور پاپولیشن بھی لے کے جا رہا ہے, اور نیو دہلی کے سبربز میں کیمپ بنا رہے ہیں ان کے لیے کہ لے کے جائیں تاکہ پاپولیشن کو واپس لے کے آیا جائے. اس وقت جو روس کے حق میں ہیں اور امریکہ کے خلاف ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے. جس وقت سوویٹس یہاں سے ناکام ہو کے ریور آمو سے پرے گئے تو کئی ہزار اخوان ینگسٹرز لے کے گئے جو روس میں پڑھے اور وہاں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اب وہ واپس آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روس کی طرف, اور ظاہر چائنا ان کی وجہ سے ایک سافٹ ان کا ایک کارنر ہے, تو ظاہر انڈینز بھی لگتا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اب اس سارے کی کس کے پاس ہے؟ طالبان کے پاس ہے. اور وہ کس طرح, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب طالبان نے افغانستان پہ پورا ڈیفیکٹو قبضہ کر لیے, اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ لائن شیئر ان کو ملے. ان کو اس بات پہ راضی کرنا کہ قبضہ تو آپ کا ہے لیکن آپ لائن شیئر تو بشک لیں حکومت میں, لیکن باقیوں کو بھی آبادی کے پرپوشن کے مطابق, ان کے پولیٹیکل انفلوئنس کے مطابق حکومت میں جگہ دیں اگلی میں. اب یہ اس کو سپوائل کرنے کے لیے فرسٹ انہوں نے اشرف غنی کے جانے کے بعد ایک بندہ بھیجنے کی کوشش کی جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا اپنے ویڈیو میں, جن کا نام علی احمد جلالی تھا, لیکن امریکن, اور انہیں طالبان نے قبول نہیں کیا, اور ظاہر طالبان کے جو انڈر رائٹر ہیں انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ہوگا. اسی طرح سے اشرف غنی بھی ایسے ہی تھے. اشرف غنی کے لبنان میں پڑھائی کی انہوں نے, اور وہاں پہ ایک لیبنیز خاتون جو کہ کرسچن تھیں ان سے ان کی شادی بھی ہوئی, اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک میں بھی رہے. جب رشیا کولیپس کیا سوویٹ یونین, تو یہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو اسسٹنس دینے والا جو ڈیلیگیشن تھا اس کا میجر پارٹ اشرف غنی بھی تھے. لاہور بھی آ کے رہے ہیں, وہ ریسرچ وغیرہ کرتے رہے ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں کیونکہ, تو ان سے ملتی جلتی. تو طالبان نے قبول نہیں کیا کہ انہوں نے کہا اب تو آپ یہاں پہ چلے گئے ہیں, اب ہم نہیں قبول کریں گے. لوکل جو انٹرم سیٹ اپ وغیرہ ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. اب نیکسٹ گورنمنٹ جو بننی ہے اس کے لیے جو مہمان پاکستان میں آئے ہوئے ہیں وہ ناردرن الائنس کے ہیں, اور طالبان کو اس چیز پہ کنونس کرنا پڑے گا. حالانکہ اب لگتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے ریزسٹنس ہے تھوڑی سی, اور کہ وہ جو ہے اس کو قبول کر لیں. اب یہ سارا طالبان کے ہاتھ میں ہے کہ پاور اپنے ہاتھ میں لے کے پھر پاور کیسے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اور اگر یہ کرنے میں وہ کامیاب رہے تو پھر ایک سٹیبل گورنمنٹ بن سکتی. سٹیبل گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ سٹیبل گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو جائے اس کو, اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ, تو ان کی باڈی پارٹس ہل جاتے ہیں اور اس کو کھینچ کے اسکرو سے بند کرتے ہیں, وہ ہر دوسرے دن پھر خراب ہوتا ہے. لیکن اس کے بغیر اگر ان کو ڈینٹ کر کے پراپر جہاں پہ ہول ہے اس کے اوپر لا کے پراپر اور پیچ بند کیا جائے تو وہ پھر کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو جو نیچرل ایتھنک سپورٹ ہے, ایک دفعہ تو ملٹری کمانڈرز اور گورنرز جو ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیے, لیکن جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی پرپورشنیٹ یا پرپورشنیٹ کے قریب ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آگے گورنمنٹ میں اس چیز کے اوپر نیگوسیشن کرنا جائے. اور یہی چائنیز بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کریں. اب ڈپینڈ کرتا ہے سارا طالبان کے اوپر کہ وہ اس چیز کو ڈپینڈ سمجھتے ہیں, اور لانگ ٹرم گین کے لیے شارٹ ٹرم جو ہے وہ کچھ چیزیں وہ گیون کر دیتے ہیں. اس سے ٹیکنیکل زبان میں ہم ریٹریٹ کہتے ہیں. میں ایک تھنک ٹینک میں کام کیا کرتا تھا, ابھی بھی میں بڑا ایکٹیو ان کے ساتھ, میں نے بڑا لمبا عرصہ 6-7 سال کام کیے.
تو ہر سال کے میں ریٹریٹ کرتے تھے، اور ریٹریٹ جب ہوتی تھی تو 2-3 دن اکٹھے ہو کے دیکھتے تھے کہ آگے کس طرح ڈیولپ کیا جائے. تو ایک وہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے، بڑے سینئر ہیں وہ، اور ویری لونگلی میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں چیزیں کئی، فادر فگر. وہ بتاتے تھے کہ فوج میں آپ ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں آگے حملہ کرنے کے لیے یا جمپ، تو پہلے ریٹریٹ کرتے ہیں. تو طالبان اگر اگلے 10 سال کے میپ کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو دے ہیو ٹو ریٹریٹ ناؤ، اور پھر اس کے بعد آگے چلے گا. انٹرنیشنلی اگر اس ریجن نے کنیکٹ ہونا ہے، یعنی افغانستان جو ہے وہ برج بننا ہے بٹوین سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، رشیا، اور آگے ہیلسنکی تک، ماسکو تک، وہاں سے آگے، اور اس طرف پاکستان، انڈیا، وائی ناٹ، انڈیا، بنگلہ دیش، اور پھر آگے فار ایسٹ جو ہے تھائی لینڈ وغیرہ سارا ادھر، اور اسی طرح ایران سے آگے پھر ترکی، پھر باسفورس سی، اور آگے. تو یہ بلینز آف ڈالرز کا ٹال ہے جو اس کولیکٹ کر، اس کے لیے یو این اور انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بادل ناخواستہ امریکن دینا تو شاید نہ چاہیں، لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا انہیں. دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا اور طالبان اور رشیا اور باقی کتنا انہیں کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ افراتفری اور خانہ جنگی جو ویکیوم کریٹ کر کے امریکنز چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہو جائے اور کیچڑ ہو جائے اور گاڑیاں پھنسی رہیں پولیٹیکلی، اور ساری توانائی یہاں پہ خرچ ہو جائے ریجن کے ملکوں کی، وہ نہیں ہونے دی انہوں نے. آگے اب یہ جو پاور ڈسپنسیشن ہے، جو ڈیفیکٹو کو ڈیجور میں کنورٹ کرنے کے لیے، اس کے دوران یہ نہ ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.